بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، قصص الانبیاء میں آج ہم بات کریں گے حضرت ایوب علیہ السلام کی۔ حضرت ایوب علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ آپ علیہ السلام کا شمار بھی ان مشہور انبیاء میں ہوتا ہے جنہوں نے تکالیف پہنچنے پر بڑے صبر کا مظاہرہ کیا۔ اللہ رب العزت نے حضرت ایوب علیہ السلام کو خوب مال و دولت، شان و شوکت اور اولاد سے نواز کر آزمایا۔ آپ علیہ السلام اس آزمائش میں پورے اترے۔ اللہ رب العزت نے آپ علیہ السلام کا ذکر خیر قرآن مجید کی 4 سورتوں میں کیا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام جب جوان ہوئے تو آپ علیہ السلام کی شادی محترمہ رحمت بنت افراسیم سے ہوئی۔ اللہ رب العزت نے آپ علیہ السلام کو ان سے اولاد کی نعمت سے سرفراز فرمایا۔ آپ علیہ السلام انتہائی نیک، بکثرت اللہ کا ذکر کرنے والے اور بڑے ہی صابر و شاکر بندے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو لوگوں کی رہنمائی کے لیے نبوت سے سرفراز فرمایا تھا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے خوب مال و دولت اور اولاد سے نوازا تھا۔ ان نعمتوں کے ملنے پر آپ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ شکر ادا کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو مصائب میں مبتلا کر کے آزمایا۔ آپ علیہ السلام کی ساری دولت جاتی رہی، اولاد بھی فوت ہو گئی اور گھر بار بھی ویران ہو گیا، لیکن اس کے باوجود بھی آپ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے صبر سے کام لیتے رہے اور کبھی شکوہ نہیں کیا۔ آزمائش کی مدت طویل ہوتی گئی، یہاں تک کہ دوست احباب بھی ساتھ چھوڑ گئے اور آپ علیہ السلام سے دور رہنے لگے۔ صرف آپ علیہ السلام کی زوجہ محترمہ رحمت بنت افراسیم ساتھ رہیں۔ وہ آپ علیہ السلام کی ضروریات پوری فرماتی۔ آپ علیہ السلام کی وفادار بیوی اجرت پر دوسروں کے کام کر کے آپ علیہ السلام کے لیے کھانے پینے کا بندوبست کیا کرتی تھی۔ اسی آزمائش میں 18 سال گزر گئے۔ حضرت ایوب علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش پر صبر و استقامت کا مظاہرہ کرتے رہے، یہاں تک کہ آپ علیہ السلام پر آنے والے مصائب اور ان پر صبر ضرب المثل بن گئے۔ آخرکار جب بیماری بہت زیادہ بڑھ گئی تو آپ علیہ السلام نے اللہ عز و جل کے حضور صحت کے لیے دعا مانگی۔ جب حضرت ایوب علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں گڑ گڑا کر اپنی صحت اور مصائب دور ہونے کے لیے دعا مانگی تو اللہ رب العزت نے آپ علیہ السلام کی دعا قبول فرماتے ہوئے فرمایا کہ جہاں آپ تشریف فرما ہیں وہیں اپنے پاؤں کو زمین پر ماریں، اس سے ایک چشمہ جاری ہو جائے گا جس سے آپ غسل کریں، بیرونی سب بیماریاں دور ہو جائیں گی، اور اسی چشمے کے پانی کو پئیں تو اندرونی بیماری سے شفا مل جائے گی۔ چنانچہ حضرت ایوب علیہ السلام نے ایسا ہی کیا۔ اللہ رب العزت نے آپ علیہ السلام کو صحت کاملہ عطا فرمائی۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے سخت بیماری کی حالت میں بھی اللہ رب العزت کی عبادت میں کمی نہیں کی اور مصائب اور بیماری پر بڑے صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا۔ اللہ عز و جل نے آپ علیہ السلام کے صبر کرنے کی خوب تعریف فرمائی اور آپ علیہ السلام کے تمام مصائب دور فرما دیے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ علیہ السلام کو خاندان اور مال و دولت سے بھی نوازا اور حضرت ایوب علیہ السلام کے واقعے کو بعد میں آنے والوں کے لیے نصیحت بنا دیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی آپ علیہ السلام کی بیماری کی حالت میں بھی آپ علیہ السلام کے ساتھ رہیں اور آپ علیہ السلام کی خدمت کرتی رہیں۔ آپ علیہ السلام کی وہ بیوی آپ علیہ السلام کی صحت کی شدید خواہش مند تھی اور ہر وقت بیماری سے شفا کی تلاش میں رہتی تھی۔ شیطان نے ان کی کمزوری سے فائدہ اٹھا کر انہیں شفا کا ایک شرکیہ عمل بتایا۔ انہوں نے آ کر آپ علیہ السلام کو وہ عمل بتایا جس پر آپ علیہ السلام غصہ ہوئے اور کہا کہ وہ شیطان تھا اور تم شیطان کی باتوں میں کیوں آ گئی، اور ساتھ ہی قسم اٹھا لی کہ مجھے اگر اللہ تعالیٰ نے شفا دی تو میں تجھے 100 کوڑے ماروں گا۔
چنانچہ آپ علیہ السلام جب تندرست ہوئے تو قسم پوری کرنا چاہی۔ آپ علیہ السلام کی شریعت میں قسم کا کفارہ نہیں تھا، بلکہ قسم توڑنے کی سزا 100 کوڑے تھی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو اپنی قسم پوری کرنے کا ایک ایسا راستہ بتایا جس میں آپ علیہ السلام کی قسم بھی پوری ہو گئی اور آپ علیہ السلام کی بیوی بھی سخت سزا سے بچ گئیں۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق آپ علیہ السلام نے 100 تنکوں والی جھاڑو لی اور اسے ایک مرتبہ اپنی بیوی کے جسم پر مار کر اپنی قسم پوری کر لی، اور انہیں تکلیف بھی نہیں ہوئی، چونکہ حضرت ایوب علیہ السلام اور ان کی بیوی بڑے متقی، پرہیزگار اور اللہ تعالیٰ کی طرف خوب رجوع کرنے والے تھے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایسا راستہ نکال دیا جس میں دونوں کے لیے سہولت تھی۔ حضرت ایوب علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی آزمائش میں کامیابی کے بعد دین ابراہیم پر قائم رہے۔ آپ علیہ السلام 93 سال کی عمر میں اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئے۔ آپ علیہ السلام نے اپنی وفات سے پہلے اپنے بیٹے حومل اور ان کے بعد بشر کو اپنا جانشین مقرر فرمایا۔ اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔